میں نے میٹنگ یوٹیوب پہ لائیو کر دی، جو ممبران مصروفیات کے کارن کہیں پہ بزی ہیں تو ان کو لنک مل جائے گا یوٹیوب سے بھی۔ تو دیکھیں سکلز جو ہے آپ کو ماں کی گود سے نہیں ملتے، آپ کی ماں کے گود سے صرف آپ کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ وائٹ چیپٹر ہوتے ہو، اس کے بعد جب جوان ہو چکے ہو تو آپ کے پاس علم کی دنیا ہے جس میں حلال حرام کی تمیز ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ہے، اور آپ کو سارا یہ علم ہے، لیکن آپ بزنس کے ریلیٹڈ وائٹ چیپٹر ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تب آپ کے ہاتھ میں آئے گا جب آپ سیریس ہو کے ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے اس کو سمجھو گے، ٹھیک ہے؟ اگر میں آپ سے موویز کا پوچھوں تو آپ نے لسٹ سینڈ کر دینی ہے کہ یہ مووی بہت اچھی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کے اوپر دلچسپی دکھائی ہے۔ اب بزنس کے اوپر آپ جب دلچسپی دکھائیں گے تو آپ کو بزنس کا آر ٹو زی پتہ ہوگا، سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ سب کیا کرتے ہیں، یہاں پہ جو غلطیاں آپ لوگوں کی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ پوسٹنگ شیئرنگ سب کر رہے ہیں، ایون تک کہ کلائنٹ بھی آ رہے ہیں۔ اب پتہ ہے مین مسئلہ کیا ہے کہ سر جی بندہ کہتا ہے پیسے نہیں ہے، سر جی بندہ کہتا ہے فورس ایج ہے میں نے نہیں کرنا، سر جی بندہ کہتا ہے پیسے آپ دے دے بعد میں ہم جوائن ہو جائیں گے، سر بندہ کہتا ہے اسکیم ہے، بندہ کہتا ہے فراڈ ہے۔ اور میرے شہزادوں یہاں پہ آپ کو سکھایا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، پہلے سمجھو تو صحیح سسٹم کو، سیکھو تو صحیح، آگے اس کے ساتھ پھر بحث کرو، اس کا مائنڈ آپ نے پالش کرنا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، وہ آپ کے ساتھ جوائن نہیں ہوتا، ہفتے کے بعد وہ ایک اور کمپنی میں جوائن ہوا پڑا ہوتا ہے نا، یہ تو مانتے ہو بندہ جاتا تو کہیں نہیں ہے نا، یہ چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بندہ کہیں نہیں جاتا، ہفتے بعد کسی اور کمپنی میں جوائن ہوا ہوتا ہے، اس نے اسٹیٹس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے بھائی میں نے یہ کر لیا، مجھے یہ سمجھ آئے۔ اب مزے کی بات اس بندے جس بندے کے ساتھ ہوا تو اس کو ٹیلنٹ ہے نا، اس نے کنوینس کر دیا، آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ نہیں، آپ کے ہاتھ سے بندہ چلا گیا۔ یہ اس چیز کے اوپر ہم نے محنتیں کرنی ہے، ہم نے اس کے اوپر محنتیں کرنی ہے کہ ہم نے خود کو اپ گریڈ کرنا ہے، اپڈیٹ کرنا ہے، تاکہ جو آنے والا ہو ہمارے ساتھ اپڈیٹ ہو جائے۔ یہ غلطیاں آپ لوگوں کی، آپ کہتے ہیں ہماری ٹیم نہیں بنتی، سر پوسٹنگ بندے بتھیڑے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بندے آتے سال یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہفتے بعد آپ دیکھتے ہو کسی اور کے ساتھ وہ جوائن ہوئی پڑے ہوتے، کیوں ہوتے ہیں؟ سر انہیں طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فورتھ سٹیج میں آپ ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھ دیں کہ فورتھ سٹیج میں اونر آپ خود ہیں، یہ کوئی جاب نہیں ہے۔ اگر سر یہ جاب ہوتی آپ کے لیے آسان ہوتا، کیوں ہوتا؟ کیونکہ اونر ایڈ لگا دیتے، اونر ایڈ لگا دیتے، ڈسکاؤنٹ آفر لگا دیتے، فلانا یہ لگا دیتے، ڈھگانا وہ لگا دیتے، پھر وہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے، لوگ آپ کے ساتھ جوائن بھی ہو رہے ہوتے، لیکن آپ کو 100% نہیں مل رہا ہوتا، سر جی صرف 10% آپ کو انکم مل رہی ہوتی، 90% اونر کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہوتی، پھر بھی آپ خوش ہوتے کیونکہ آپ کی محنتیں لگنی نہیں۔ لیکن فورتھ سے میں اونر آپ ہیں، کیونکہ یار وہ انہیں فائدہ ہی نہیں ہے نا، اگر وہ پرموٹ بھی کریں انہیں تو فائدہ نہیں ہے، فورتھ سیج کو اگر وہ پرموٹ بھی کریں ان کے تو پیسے ویسٹ ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر کر بھی دیں سب کچھ کر دیں تو ہمارے ساتھ بندے جوائن ہوں گے انہیں ایک ٹکا بھی نہیں جانا، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب آپ $10 کی جوائننگ کراتے ہیں، $5 آپ کو مل جاتے ہیں، 5 اپ لائن کو، کبھی آپ کو $10 مل جاتے ہیں، کبھی $5 ٹیم میں چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ تو چیز پتہ ہے نا، کسی تھرڈ پارٹی میں تو تقسیم نہیں ہوتے نا۔ تو اسی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فرضی ایپیں ہر طرف، آپ یوٹیوب بھی کھول لیں، کدھر بھی کھول لیں، ایڈ چلنے لگ پڑتے ہیں، اور جی واؤ میں نے آج اتنے کما لیے، واؤ اتنے کما لیے، اتنا اس میں پروفٹ ہے، یہ وہ کمپنیوں اونر والے وہ اس کی ایپیں چلاتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے فورتھ سٹیج میں، ہم نے خود اس کو پرموٹ کرنا ہے۔ وہ آپ نے فیس بک کے اوپر، آپ فیس بک سوشل میڈیا اتنی عوام بتھیڑی بیٹھی ہے نا سر، یقین مانے اتنا بندہ بیٹھا ہے آپ کی سوچ سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے پوسٹنگ شیئرنگ کرنی ہے دبا کے، جب آپ پوسٹنگ شیئرنگ دبا کے کریں گے تو بندے آئیں گے۔ اب بندے جو سوال پوچھتے ہیں نا عجیب و غریب والے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ نے رات 8 سے لے کے 12 بجے تک بے شک پوسٹنگ شیئرنگ کا ٹائم رکھ دیں، یا صبح 7 سے لے کے 10 بجے تک، اس کے بعد نہ رکھیں،
کیونکہ جب آپ پوسٹنگ شیئرنگ کے ساتھ ایک بندہ گائیڈ کر رہے ہوں گے تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا، اور نہ ہی آپ کا پوسٹنگ شیئرنگ پہ دل لگے گا، نہ آپ کا کلائنٹ ڈیلنگ پہ دل لگے گا، نہ آپ کا فورسیج پہ دل لگے گا، نہ میٹنگ لینے پہ دل کرے گا، دل متنفر ہو جانا ہے۔ ایک چیز کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، سکول میں 8 بجے سکول لگتا ہے، مثال دے رہا ہوں، 8 بجے سکول لگتا ہے، پتہ ہے پہلا چیپٹر اسلامیات لاسٹ پہ ہے یا پہلے پہ ہے، اسلامیات، انگلش، ریاضی ہوتا تھا، اس کے بعد پھر بریک ہوتی تھی، پھر اگلے چیپٹر ہوتے تھے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی 45 منٹ کی کلاس میں سارے چیپٹر گھسیڑے ہوئے ہوں، یا 45 منٹ کے چیپٹر میں سارے استاد حاضر ہو جائیں، چلو بیٹا کتابیں کھولو، یہ وہ کھچڑی بن جاتی ہے، پلے کچھ بھی نہیں آنا۔ اسی طرح آپ اسی طرح کھچڑیاں بنا رہے ہو، کھچڑیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کام سمجھنے کی کوشش کرو، پوسٹنگ شیئرنگ کا ٹائم ٹیبل بنا لو، رات 8 سے لے کے 12 کے درمیان جتنا بھی آپ کر سکتے ہو کرو، صبح 7 سے لے کے 10 بجے تک۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا آپ کی پوسٹنگ شیئرنگ کرنے سے جان چھوٹ گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے میٹنگ لے لی، کلاس ایک ختم، دوسری کلاس ختم، اس کے بعد آپ کے پاس کلائنٹ آنا شروع۔ آپ کو پیچھے ایک فورس نہیں ہوگی، ہائے میں نے یہ کام ادھورا چھوڑ دیا، وہ میں نے کمپلیٹ کرنا ہے، یہ آپ کے اندر نہیں ہوگا۔ آپ کو یہی ہوگا کہ یار بس اب بندے آ رہے ہیں، ان کو میں نے گائیڈ کرنا۔ وہ گائیڈ لائن کا طریقہ بتا دیا کہ بندے کو ویٹ کروانا ہے، 5 منٹ 7 منٹ ویٹ کرا کے انہیں گائیڈ کرنا ہے۔ ایویں نہیں لگ جانا کہ بندہ آ جائے تو جھنڈے گاڑ دینے، بھائی یہ دنیا کا آخری بندہ ہے، اس کو تو میں نے کرا کے چھوڑنا ہے۔ یہ والی سوچ رکھیں گے، کبھی بندہ آپ کے ساتھ جوائن نہیں ہوگا۔ سر اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی بازاروں میں بنینے، جرابیں، ٹماٹر، آلو نہ بیچ رہا ہوتا، سارے فورسیج میں بیٹھ کے پیسہ کما رہے ہوتے۔ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، سکلز کے اوپر کام کرنا سیکھیں، آپ بندوں کے اوپر کام کریں۔ آپ نے سکلز اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے۔ آپ پوسٹنگ شیئرنگ کا بتا دیا، آپ پوسٹنگ شیئرنگ بھی لگے پڑے، بندوں کو گائیڈ کرنے کا بتا دیا، میٹنگ اٹھا کے پھینک رہے ہیں، تو کبھی بھی بندے آپ کے ساتھ جوائن نہیں ہونے۔ یہ آپ کی بھول ہے۔ یہ سن 2000 آپ کو پتہ ہے کون سا چل رہا ہے، یہاں پہ بڑے بندے تیز ہیں، یہاں پہ میٹنگز کوئی بھی نہیں لیتا، کسی کے پاس فالتو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو مووی بتا دینا کہ یہ نیو مووی آئی ہے، یہ فری میں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، تو سارے چڑھ جائیں گے مووی ڈاؤن لوڈ کرنے پہ، ٹھیک ہے نا۔ جب انہیں آپ نیکی کی دعوت دیں گے یا بزنس پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی ان کو اس چیز کی طرف آنا ہی نہیں ہے۔ آپ نے سمپل خود گائیڈ کرنا ہے۔ کل بھی میں نے بتایا، پچھلے دنوں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جب کلائنٹ گھوم کے آپ کے پاس واٹس ایپ پہ آ گئے، پھر آپ کیوں یوٹیوب پہ پھینک رہے ہو اس کو؟ جب آپ یوٹیوب پہ پھینکتے ہو وہ آپ کے پاس نہیں آتا، اسے پتہ ہے یوٹیوب وہ چلاتا ہے، اسے سارا پتہ ہے، اسے سارا پتہ ہے کہ کیسے چلانا ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یوٹیوب پہ جا کے اور ایڈ اور فورسیج کے بارے میں وہ سرچ کرتا ہے، تو اس کے مطابق پھر متنفر ہو کے وہ کہتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے یہ سرچ کیا تو یہ تو فورسیج فراڈ ہے، اسکیم ہے، یہ ہے وہ ہے۔ فورسیج حتیٰ کہ اسکیم نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ نے خود پرموٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فورسیج اسکیم بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جس بندہ پرانا ہے اسے سارا پتہ ہے کہ 100% ملتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے بندوں کو خود گائیڈ کرنا ہے۔ سر آپ خود گائیڈ کرنا سیکھیں گے تو آپ کے پاس سکلز آئیں گے نا۔ آپ میٹنگ کا سہارا لیتے رہیں گے، کچھ بھی آپ کو نہیں ملنا۔ آپ میٹنگ کے سہارے لیتے رہتے ہیں کہ میٹنگ سر جی میں نے بندے کو میٹنگ میں دکھا دی ہے، بندہ آگے کچھ نہیں بول رہا۔ اور بھائی کیوں بھائی، میٹنگ سے کیا ہوتا ہے؟ میٹنگ میں بھی جب جوائن ہوا، میرے ساتھ لیڈر بھی جوائن ہوئے ہیں، یقین مانے انہوں نے میٹنگ نہیں لی اور نہ ہی وہ انہوں نے جوائن کی میٹنگ دیکھ کے۔ میں نے خود گائیڈ کیا، کالوں پہ گائیڈ کیا، انہیں وائسوں کے اوپر لیکچر سمجھایا ہے کہ سر یہ کام ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا۔ انہوں نے بولے سر اوکے میں کل نہیں، ہفتے کے بعد جوائن ہو جاؤں گی، ہفتے کے بعد جوائن ہو جاؤں گا۔ میں نے تو کسی کو میٹنگ کا نہیں بولا۔ تو یہ میٹنگ کا سہارا لینا چھوڑ دیں، آپ خود کو اپنی وائس بنائیں، اپنے آپ کی وائس کو 10-12 بار سنیں کہ ہاں یار اس میں کون سی وزنی چیز ہے، وزنی باتوں کی ایک چھوٹی سی وائس بنائیں، 2 بنا لیں، 3 بنا لیں، وہ آپ پکی اپنے پاس رکھیں۔ بندے کو گائیڈ کرنا، تھوڑا سا گائیڈ پالش کرنے کے بعد، نمبر سیو کرنے کے بعد، سارا کوئی کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ وائس اپنی وہ پھینک دیں، آپ کو کچھ بھی نہیں لگنا۔ کیوں؟ وہ بندہ پھر آپ کے پاس ہوگا، وہ آپ کی عزت کرے گا۔ جب آپ میٹنگ کسی اور کی دو گے وہ اس کی عزت کرے گا، آپ کی خواہ کرے گا، وہ کہے گا کہ یہ تو اس کا نام حارث ہے، میٹنگ تو شہزاد کریم کی ہے، امتیاز کلو کی ہے، فلانے کی ہے، انہوں نے کہا کہ یار یہ بڑے لیڈر ان کے ساتھ جوائن ہو جائیں گے۔ یہ چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندوں میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، میں نے سارا نچوڑ کر کے یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ تو کسی تھرڈ پارٹی کو خوش کرنے سے بہتر اپنے آپ کو خوش کرو، اپنے اوپر محنت کرو، اپنے آپ کی سکل ڈیولپ کرو۔ یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کرو۔
اب دیکھیں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں، جمعہ ماشاءاللہ سبھی پڑھتے ہیں، جمعے والے دن مولانا صاحب یا خطبہ کرنے کے پہلے یا خطبہ کرنے کے بعد ایک چیز بولتے ہیں، کیا مسجد کتنا خرچہ ہوا ہے، مسجد کا یہ کر رہے ہیں تو امداد کریں یہ وہ. کبھی مولوی صاحب نے یہ بولا ہے کہ بھائی چھوڑ دیں زکوٰۃ فطرانہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کوئی امداد نہ کرے، ہمیں کچھ نہیں، ہم ہمارے اللہ کے حوالے، اللہ جانے ہم جانے ہو جائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم عوام پیسہ دیتے تو مسجد کے پنکھے، مسجد کی ہر چیزیں آ رہی. ایسے ہی ہے نا، کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، میں صرف عکس دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. سر جی یقین مانے پیسے کے بعد ہی سب کچھ ہوتا ہے. پیسہ ہم دے رہے ہیں تو دنیا کا نظام چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ایک چیز آپ محنت کر کے چیز لاتے ہو پیسے سے، ٹھیک ہے، آپ دکان میں رکھیے، وہی چیز آپ کسی اور کو بیچتے ہو، پیسہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہی پیسے سے آپ تیسری جگہ پہ چیز لے لیتے ہو، وہ پیسہ چلا جاتا ہے. تو سر کیا ہو رہا ہے، پیسہ بول کی طرح دیوار کے ساتھ ٹکرا کے پھر واپس آ رہا ہے. تو سر دنیا میں بہت طرح کے تجارتیں ہیں، لیکن جو ہم کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر تجارت ہے. اب ڈیجیٹل کرنسی کو کرنے سمجھ ہی نہیں آنی بھائی. ڈیجیٹل کرنسی بھائی سمجھا دیتا ہوں، جو آپ کے فون میں سافٹ ویئر چل رہا ہے، جو آپ کے موبائل میں ایپیں چل رہی ہیں، یہ موبائل اسکرین جو چل رہی ہے ٹچ اسکرین، یہ سافٹ ویئر ہے. اسی کو ہی آپ ڈیجیٹل کرنسی کہہ سکتے ہیں، اسپرٹ کرنسی. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر کی قیمتیں کروڑوں پہ ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈیجیٹل کرنسی کی قیمت بھی پہلے یہاں پہ کیا تھی، 50 روپے 100 روپے، اب 300 روپے ہوئی پڑی ہے. ڈیجیٹل کرنسی کی مالکیت بڑھ گئی ہے. بٹ کوئن کے اوپر ہمارا کام ہے. بٹ کوئن کی قیمت میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے پاؤں کے نیچے زمین کھسک جائے گی. صحیح کتنا $25,000 کا ایک بٹ کوئن ہے. اب $25,000 کیلکولیٹ کر لینا، 300 سے پتہ چل جائے گا کتنا بنتا ہے. بٹ کوئن پہلے 10 روپے کا تھا صرف. اب بٹ کوئن کے آگے شاخیں ہیں، ڈائی آ گیا، اس کے بعد BUSD BNB، بہت کرنسیاں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا جو BUSD اینڈ BNB کے اوپر کام ہے. ٹھیک ہے، اب بٹ کوئن کے آگے شاخیں ہیں. پہلے بٹ کوئن پاکستان میں ہی لیگل تھا، حکومت نے کہا تھا ہم بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اب حکومت نے لیگل کرا دیا گیا کہ آپ بٹ کوئن کے اوپر کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، کافی یونیورسٹی کے لڑکے جتنے بھی ہیں آن لائن فیڈ میں آ رہے ہیں، بٹ کے اوپر، بٹ کوئن کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں، اس لیے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے اور فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جس جگہ پہ آپ آئے ہو 100% سیف اینڈ سیکیور کام ہے. یہ تھرڈ پارٹی ایپیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. اب لائیو لیمپ آئی ہے، اڑ گئی. یہی کہا تھا کہ بھائی 10,000 ڈپازٹ کرو، 20,000 ہفتے بعد آ جائے گا، وہ بھی گیا. ٹھیک ہے نا، یہ وقتی عوام کو پیسہ پھینکتے ہیں، عوام خوش ہو کے اپنے اڑوس پڑوس کو بولتی ہے آ جائیں بھائی، وہ بھی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں وڈرا مہینے بعد ملے گا، مہینہ آتا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب اور بھی کمپنیاں جاوا، کتنی کمپنیاں بھاگے، فورسز ابھی تک ہے نہیں اس نے جانا، کیونکہ اونرشپ آپ کے ہاتھ میں. جب انسان کے پاس اونرشپ مل جائے نا تو اسے خود ہی محنت کرنی پڑتی ہے. سر آپ کے نام پہ ذاتی دکان کر دوں، آپ کو میں دکان بنا کے دے دوں، ٹھیک ہے، آپ دکان کی مشہوری آپ نے خود کرنی ہے نا، پہلے ایڈ بنوائیں گے. سر ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کسی محلے میں ہو یا کسی شاپ پہ بیٹھے ہو، وہاں پہ پیزے والی دکان بنتی ہے تو اس کی ایڈ والی چٹھیاں آپ کی دکانوں میں آ نہیں جاتی کہ اتنا آفر لگی ہوئی، اتنا آفر لگی ہوئی، وزٹ کریں، یہ ہے وہ ہے. تو کیا ہو رہی ہے، پروموشن ہو رہی ہے ایک چیز کی. تو سر آپ نے فیس بک، انسٹاگرام، ہر طرف کتنے بندے بیٹھے ہیں یار، کروڑوں آبادی ہیں، 20 کروڑ سے زیادہ یار، ان میں سے 10-20 بندے جوائن نہیں کرا سکتے آپ. یہی بات ہے نا، نیت ہونی چاہیے. دار و مدار نیت پہ ہے. اب میں بولوں سر آپ نے حج کرنا ہے، آپ بولیں گے انشاءاللہ نیت ہے، لیکن کب کرنا ہے یہ نہیں بتا سکتے آپ. پیسہ ہوگا تو سر جی کریں گے نا، پیسہ ہی نہیں ہے، کھانے کو لالے پڑے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو بولوں سر آپ نے شادی کرنی ہے، آپ بولیں گے انشاءاللہ سر ہم نے شادی کرنی ہے. کب کرنی ہے سر یہ نہیں پتا، جب نصیب میں ہوگا. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سارا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. جب آپ کی نیت ہوگی تو پیسہ آپ کے پاس آنا ہے نا، جب نیت ہی نہیں ہوگی آپ کے پاس کچھ نہیں آنا. سر یقین مانے، میں قسم اٹھا کے بولتا ہوں، جب میں فورس سے جوائن کیا میں نے شاپ بند کر دی. او بھائی میں نے 70-80 ہزار روپے پہ لات مار دی تھی، فورس ایج پہ آئے ہوں تو منتھ کا کما رہا تھا. گھر والے کہتے بجلی کا بل تو نے دینا، فلانا یہ دینا، ڈگانا وہ دینا، سلانا. میں نے کہا میں کر لوں گا، آپ مجھے ٹینشن نہ دیں. سر یقین مانے میں وہ بندہ ہوں جو کلاس روم میں بیٹھ کے کنڈیاں لگا کے سنی ہے، روڈوں پہ نکل کے کلاسیں لی ہیں، سمجھے سسٹم کو. آتے سال ہی 2700 روپے لگایا تھا، تب جوائننگ سستی تھی، $300 $210 کا تھا. 2700 لگایا، میٹنگ لی،
اس کے بعد 15,000 پڑا تھا، میں نے کہا یا 15,000 کا کچھ ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا یہ اتنے اتنے ہو گئے، میں نے کہا اوکے۔ پھر ایک طرف اور بھی پیسے پڑے تھے 50,000، میں نے کہا وہ بھی میرے پاس ہیں، کیا کہتے ہو؟ ہفتے بعد میں نے کہا، وہ کہتے ہیں لگا دو، میں نے لگا دی، ٹھیک ہو گیا، 65,000 کا اکاؤنٹ ہو گیا، 62 65 ہی کر لو ذہن میں، 65,000 کا اکاؤنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 65,000 روپے کا اکاؤنٹ ہوگا۔ گھر والوں کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے 65,000 روپے فورسیج پہ لگایا، کیونکہ پچھلے دنوں 1 مہینہ پہلے میں نے بی فار یو میں پیسے لگائے تھے، جو اسی ٹائم میں 20 دنوں کے بعد اسکیم کر گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا، آن لائن فیلڈ میں بالکل وائٹ چیپٹر تھا، کچھ ہی نہیں پتا تھا۔ 1.5 لاکھ لوس کروایا تھا بی فار یو میں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی میں نے کہا نہیں یار، لوگ کما رہے ہیں تو میں کسی سے کم ہوں۔ اب میں کہتا نہیں کہ سارے کام ایک جیسے ہوتے ہیں، ساری لڑکیاں ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے کام ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ہر انسان کا اپنا ذائقہ ہے، ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہے، ہر ایک چیز ہے۔ تو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر بھی میں نے رسک لیا، میں نے کہا یار جب دیکھا جائے گا، اللہ کے حوالے، کون نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر محنت کی، 40 دنوں کے بعد ایک جوائننگ ہوئی، 40 ڈے، اور سر جی 40 ڈے، بندہ تو 2 دنوں میں اسے چمٹیاں کاٹنے لگ جاتی ہیں، کیڑے سٹے مارنے لگ جاتے ہیں، یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہفتے بعد وہ پاگل ہو جاتا ہے، یار میں نے پیسے لگایا ریکور نہیں ہوا، 20 دنوں کے بعد پاگل ہو جاتے ہیں، ہائے ہائے یہ ہو رہا ہے۔ سر ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ بزنس ہے، صبر والے کام ہے، جو جذباتی لوگ ہیں وہ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے سسٹم سے۔ 40 ڈے کے بعد سر ایک بندہ جوائن ہوا، 2 دن کے بعد پھر 2 ہوئی، 3 دن کے بعد 5 ہونے لگ پڑے۔ میں نے کہا یار صحیح ہے، کام بیسٹ ہے۔ سر جی ایک ہی دن کا $15 $20 $50 $100 کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تب میری ٹیم نہیں تھی نا، اس لیے۔ اب ٹیم ہے نا، تو ٹیم والے صبح شام پکڑ کے رکھتے ہیں، سر جی یہ مسئلہ ہے، سر جی یہ حل کر دیں، سر جی وہ کر دیں، سر صبح شام تک فٹ بال بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو آگے خود ہی محنت کر رہے تھے، ٹیم کرایا، سب کو جوائننگ کروائی ہے، بڑی سر جی میں نے مشکلات کاٹ کے ادھر اس لیول پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بندہ کہتا ہے نا آئے سر ہم دے بڑے مزے ہیں، اوپر اپ لائنوں کے بڑے مزے ہیں، ان کے تو فائدے ہیں بھائی، فائدے سبھی کا، آپ بھی چاہتے ہو نا فائدے، تو آئے نا ہمارے لیولوں پہ بیٹھے، محنت کر کے۔ محنت کرنی ہے نہیں، بس باتیں کرنی ہے، بس اس چیز کے انتظار کریں کوئی اوپر سے کوئی چیز آسمانی بجلی گرے گی اور ہم کروڑ پتی بن جائیں گے، تو ایسا نہیں، روڈ پتی بنو گے، کروڑ پتی نہیں بن سکتے۔ یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں جو میٹنگ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، بشک یوٹیوب پہ اٹھا کے کسی میٹنگ دیکھ لو، یہ باتیں کوئی نہیں بولتا۔ سر جی جب تک آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرو گے، پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آنا۔ جب آپ گھر کو خود نہیں سنبھالو گے، آپ کی عزت نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں میں نے ایک دکان بند کی، اور میں مہینے کا 1.5 2 لاکھ روپے آرام سے ارن کرنے لگ پڑا۔ گھر والوں کو نہیں بولا کہ میں اتنا کما رہا ہوں، اتنا یہ کر رہا ہوں، اتنا وہ۔ گھر والوں کو یہ بولا گھر کے سارا خرچہ میں کروں گا، ٹینشن نہیں لینی۔ اور بھائی جو میں کما رہا تھا سارا فورسیج کے اوپر لگا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بجلی کھانا پینا بھی نکال رہا تھا، سب کچھ کر ہی جا رہا تھا۔ اپنا اکاؤنٹ پہلے بڑا کیا، میرا اس ٹائم پہ اکاؤنٹ 18 لاکھ ہے، اور 5 لاکھ کی NFT، ٹوٹل چلو 20 لاکھ کر لو بھائی۔ 20 لاکھ بابا جی کا گھر ہے، مطلب کہ 20 لاکھ 1 سال کے اندر سسٹم کے اوپر لگایا، اور 30 لاکھ روپے سسٹم سے نکالا بھی ہے۔ بتائیں کوئی ایسا سسٹم ہے جو 1 سال میں اتنا پیسہ دے؟ بھائی پہلے محنت کی ہے، سمجھا، جب سیکھ چکے ہیں بندے، جو بھی ہمارے پاس بیٹھے نا، انہیں میں آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ اسے ان کے بعد یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بزنس آپ کا اپنا ہے، ٹھیک ہے، کرنا ہے ویل، ان کو نہیں کرنا تو میں آپ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھیں، بندہ ادھر ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ بندہ ٹھیک ہے۔ فضول بات کسی کو نہیں سمجھ آتی، ہر کوئی کہتا ہے شارٹ کٹ سمجھائیں، شارٹ کٹ سمجھائیں۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، پہلے خود کے اوپر محنت کرنا سیکھو۔ ابھی میں ایک ایک کو اٹھا کے سوال پوچھنا سٹارٹ کر دوں نا، تو آپ کی چپ ہو جانی، آپ کو جواب ہی نہیں آتے ہوں گے فورسیج کے بارے میں۔ تو یہی چیز آپ کو کہنا ہوں، خدا را اپنے اوپر محنت کرو، اس ٹائم کو گندا نہ کرو، دھندا کرو۔ یا آج دھندا کر لیے نا، تو کل آپ کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ اگر آج آپ نے نہ کیا نا، تو کل آپ اپنے بچوں پہ بیٹھے رہو گے کہ بیٹا دوائیوں کے پیسے دے، بیٹا ذلیل کرے گا، پھر دوائیاں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی چیزیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کے محتاج ہی نہ بنو، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے بھائی، خود تو محنت کر لو، کھٹو آلسی بن کے بیٹھے ہو، کسی کو پرموٹ کر رہے ہو، کسی کو خوشیاں دے رہے ہو، نوکریاں کر کے ان کو خوش کر رہے ہو، اور بھائی خود کا بزنس کرو، ٹھیک ہے نا، خود کا بزنس کرو، خود کو امیر کرو۔ آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا، مجھے دعا میں یاد رکھیں آپ لوگ، فی امان اللہ۔